بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اصحاب کہف کی سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی سٹوری ہے۔ اب اس سٹوری سے پہلے ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو جھوٹا دعویٰ ہوگا اس کا، اور کس طرح سے ہم نے اس کو قرآن پاک کی ان آیات سے ریلیٹ کر لیا تھا جہاں پر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ تو ہم نے اسی طرح سے جو دجال کی خدائی کا دعویٰ ہوگا اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نے اس کی اس دھوکے میں نہیں آنا۔ اب نیکسٹ آیات پر چلتے ہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک ان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بالحق کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اب قصہ تو شروع ہو رہا ہے اس آیت سے، لیکن اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ کہف اور حکیم والے میری عجیب نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ چلیں، یہاں تو مان لیا کہ سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے، تو پھر اس کے سٹوری سٹارٹ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی۔ اب دیکھیں یہاں پر جو کانوں پر ضرب لگائی، اور اس سے پہلے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی، اور تھرڈ نمبر پر آ رہا ہے کہ کانوں پر ضرب اس لیے لگائی تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون کتنی مدت ٹھہرا ہے۔ اب یہاں پر ایک کوسچن ریز ہوتا ہے کہ سٹوری تو آگے سٹارٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں سے کہہ رہے ہیں نحن نقص، آئیں ہم آپ کو ایک اب قصہ سناتے ہیں۔ تو قصہ سنانے سے پہلے کانوں پر ضرب کا کیوں حوالہ دیا گیا، مدت کا کیوں حوالہ دیا گیا کہ وہ کتنا عرصہ رہیں گے، اور یہ کہ انہوں نے اپنے رب سے کیا دعا کی تھی، یہ تین حوالے کیوں دیے گئے؟ اٹس جسٹ لائک دیٹ کہ ایک لڑکی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اب 10 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ پر آ گئی ہے، اور آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا بنا وہ جو بیڈ ریسٹ پر ہے۔ میں آپ سے کہوں اچھا وہ جس کا کار سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک لڑکی کا کار سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کار یہاں پر ریزن ہے اس کے ایکسیڈنٹ ہونے کی۔ تو میں آپ کو پہلے حوالہ دوں گی اچھا وہ جس کا کار سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کار اس کی ریزن بنی ہے، تو پھر میں کہتی ہوں اچھا چلو میں بتاتی ہوں کہ کار سے ایکسیڈنٹ ہوا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے بعد وہ ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس آ گئی بیڈ ریسٹ پر، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہاں پر چلتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اب سب سے پہلے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکافی، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ بے شک غار والے اور رقیم والے میری عجیب نشانیوں میں سے کوئی نشانی تھے۔ یہاں پر کوشچن ہو رہا ہے، جب بھی حسبتا کا ورڈ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا گمان جو ہمارا غلط ہو، تو عربی زبان میں حسبتا کا ورڈ آتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، نہیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ میں تمہیں اصل چیز بتاتا ہوں۔ ایسے ہی یہاں پر یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو وہ میری عجیب نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی نشانی پیدا کرنا مشکل ہی نہیں ہے۔ تو جو یہاں پر ترجمہ آ رہا ہے نا کہ کیا تمہیں معلوم ہوا، تو موسٹلی اس کا ترجمہ اس طرح سے آتا ہے، کہیں پر آتا ہے کیا تم سمجھتے ہو، لیکن بیسیکلی ہم نے عربی کو عربی کی زبان میں سمجھنا ہے کہ عربک میں یہ حسبتا کا ورڈ کس لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہ غلط گمان کو کوسچن آؤٹ کرنے کے لیے اکثر حسبتا کا ورڈ آتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس طرح سے کیوں کیا، کس سے اللہ تعالیٰ بات کریں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ نضر بن حارث کو یہودیوں کے پاس بھیجا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے عجیب قصے سناتے ہیں، کبھی انبیاء کے کبھی کس کے، تو اس کا جو سب سے زیادہ علم ہے نا وہ جو یہودی علم ہے ان کو ہو سکتا ہے۔ تو قریش والوں نے اپنا ایک نمائندہ بنا کر بھیجا، دو آدمی تھے، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، ان کو بھیجا علماء یہود کے پاس کہ آپ تو تورات اور انجیل کے عالم ہیں، تو جو ہمارے پاس ایک نبی ہے نا وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہمیں بتاتے ہیں کس سے، تو کیا وہ سچے نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کے تو اتنی سٹوریز بھی پتہ ہے۔ تو یہود نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ان سے 3 کویسچن کرو، اگر انہیں ان 3 کویسچنس کے واقعی آنسر آتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے وہ سچے نبی ہیں، کیونکہ وہ سٹوریز تھیں جو یہود بھی جانتے تھے اور وہ بہت پرانی سٹوریز تھیں، اگر وہ نبی نہ ہوں تو ان کو ان سٹوریز کا کبھی بھی پتہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں سے پہلی سٹوری یہ تھی کہ ان نوجوانوں کا حال دریافت کرنا ہے جو اپنے شہر سے نکل گئے تھے اور کو بہت سال سوئے رہے تھے۔ پھر روح کا سوال ہے، اور ایک کویسچن ان سے کرنا ہے کہ اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر نضر بن حارث واپس آئے اور یہ 3 کویسچن آگے رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کو کل دوں گا۔ اب کل اس طرح سے ہوا کہ وحی نہیں آئی، اتنے دن گزر گئے، وحی نہیں آ رہی تھی ان کے اوپر، اور قریش نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جھوٹے نبی ہیں، کیونکہ اگر تو یہ واقعی نبی ہوتے تو یہ تو ہمیں یہ سٹوریز سنا دیتے،
یہ تو ہمیں ٹھیک ٹھیک ان کا حال بیان کرتے جو جو کویشچنز ہمیں یہود نے یہاں پر بھیجے تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے. تو بہت باتیں ہونے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی غمگین ہوں گے اس وقت میں. تو اس وقت میں پھر یہ سورہ نازل ہونا شروع ہوئی تھی. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ آگے جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہا کرو. تو اب یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب بھی ہم نے کسی کام کا ارادہ کرنا ہے تو مسٹ کہنا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے بھی تاکید ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کو آگے جا کے دیکھ لیں گے کہ سورہ کہف میں یہ کہاں پر آ رہا ہے. تو اب انہوں نے یہ کویشچن کیے، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر اگر یہ کویشچن کر رہے ہو تو میں تمہیں ان کا آنسر دے دیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنی کیوریسٹی سے، اتنا زیادہ تمہیں تجسس ہے، اس تجسس سے مجھ سے کویشچن کر رہے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ میری عجیب نشانیوں میں سے نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بڑی نشانیاں پیدا کر سکتا ہے. سورج کا نکلنا، غروب ہونا، آسمان کا بارش برسانا، زمین کا اناج اگانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہترین اور عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اگر ہم غور کریں تو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اذ اول فتیتو، کہ جب ان نوجوانوں نے، فتیہ کہتے ہیں کہ جب نوجوان کو ایک پیک جوانی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں. الکہف، انہوں نے پناہ لی تھی غار کی طرف. فقالوا ربنا، یعنی جب وہ غار کی طرف جا رہے تھے، الہ ہوتا ہے طرف، کسی طرف پناہ لے لینا، کس جگہ پر جاتے ہوئے، تو انہوں نے بولا فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے وہ رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہدایت کے اسباب مہیا کر. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے ان کی بہت خوبصورت چیز بتا رہے ہیں کہ اصحاب کہف نے پہلے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر ضرب لگا دی یا ایک پردہ ڈال دیا. فی الکہف، غار میں، سینین عددا، گنتی کے کئی سال. اب ضرب لگانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ وہ سلا دیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پناہ دینی تھی. وہ پناہ کس طرح سے دی؟ کانوں کا استعمال کر کے ان کے. ٹھیک ہے، اب چلیں، کانوں کا استعمال تو ہو گیا، ہمیں یہ تو چیز سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ ضرب لنک کرتی ہے آگے اس مقصد سے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے سال سلائے رکھا، پھر ہم نے انہیں جگایا. ثم بعثناہم لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، ان دونوں گروہوں میں سے کون احصیٰ لما لبثوا امدا، اپنی ٹھیک ٹھہرنے کی مدت تعین کر لیتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرا. اب یہاں پہ 2 پوائنٹس ہیں، ہمیں ان 2 پوائنٹس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک یہاں پر ایک پوائنٹ آیا ہے مدت کا، ٹھیک ہے، اور ایک پوائنٹ یہاں پر آیا ہے کانوں پر ضرب لگنے کا. ایک آ گیا کانوں پر ضرب لگنے کا، اور ایک آ گیا کہ وہ کتنی مدت یہاں پر ٹھہرتا ہے. یہ 2 پوائنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں. اب ہم اس کو دجال سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ دجال یہاں پر مدت سے کیسے ریلیٹ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کی زمین میں کتنی مدت ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40. ایک دن سال کے برابر ہوگا، ایک دن مہینہ کے برابر، اور ایک دن ہفتہ کے برابر. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے صرف ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا. اب یہاں پر نمازوں کا اندازہ کر لینا دجال کے ٹائم پر، اور یہاں پر یہ کہ جب وہ سوئے اور پھر انہیں جگایا، تو ہم نے بھی یہ دیکھنا تھا کہ وہ کتنی مدت تعین کر سکتے ہیں، خود اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کا اندازہ لگانا اور یہاں دجال کے ٹائم پر ہمیں اپنی نمازوں کا اندازہ کر لینا، یہ ایک دوسرے سے کو ریلیٹ کر رہا ہے. اب یہ کیسے کر رہا ہوگا؟ کیا ہوگا ہمارے اس وقت کانوں کے ساتھ؟ اس طرح ہمارے کانوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے گا کہ ہمیں اس چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی. ہمارا جو برین ہے وہ اس وقت ورک نہیں کر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے ہم کسی نہ کسی نیند میں کی کیفیت میں ہو، جاگ بھی رہے ہوں، لیکن کسی نیند کی کیفیت میں بھی ہو، کوئی ہمارے اوپر خواب کسی کیفیت ہو. ٹھیک ہے، ہم نے اب اس کو ایک چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے، ہم اس کی پوری جو ہے ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو آگے جا کے انڈرسٹینڈ کریں گے. فی الحال ہم یہاں ان پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا کہ کانوں پر ضرب لگی، اس کے بعد ان کی مدت کو تعین کرنے کا مقصد تھا کہ وہ کتنا عرصہ رہتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہوگا، اس کے بعد ہم نے اپنے ناک، کان، آنکھ سب کچھ کھلا رکھنا ہے تاکہ ہم اس مدت کا تعین کر سکیں کہ ایک سال ایک دن کے برابر اس وقت میں کیسے ہو سکتا ہے. اب اصل قصہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان کا صحیح قصہ رکھتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز اور آتی ہے کہ اب جس طرح سے اس میں کسی کے بارے میں بہت کہانیاں بھی مشہور تھیں، کوئی کہتا تھا اتنے سال سوئے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ ہوا. اب جو یہودی علماء تھے ان کو بھی اس چیز کا بڑا سسپینس کریٹ تھا،
تو انہوں نے اب یہ کوشچنس آگے رکھوائے، تو ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کہ وہ اپنے نبی سے یہ پوچھوا سکیں، کیونکہ وہ اس کھوج میں تھے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، وہ اپنی مسیحا کا انتظار کر رہے تھے. تو انہیں کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی یہاں پر اصحاب کہف کے ساتھ ہوا ہے نا، تو اس کے اندر جو ٹیکنالوجی، جو چیزیں یوز ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا مسیحا آنا ہے وہ ان کی ٹیکنالوجی، یہاں پر جو معاملات ہوئے تھے ایسے ہی معاملات ہم اپنے مسیحا کے ساتھ کریں گے تو شاید وہ جلدی حاضر ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اس کے انتظار میں تھے. دوسرا، ان کو یہ بھی یقین ہو جانا تھا کہ یہ جو نبی آئے ہیں تو کیا یہی وہ ہیں جو جس مسیحا کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کویسچنز ان کے آگے رکھوائے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قصے کے بارے میں جتنی کہانیاں ہیں ادھر ادھر سے جو تمہیں پتہ چلتی ہیں وہ تو پتہ چلتی ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس لیے علیک نبأہم بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک حق اور سچا قصہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اب تمہیں ادھر ادھر سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے آ رہا ہے انہم فتیتن، بے شک وہ کچھ نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے تھے، بربہم اپنے رب کے اوپر، وزدناہم ہدا. اب یہاں پہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جو اپنے رب پر ایمان لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں. ہدایت میں اضافہ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سیدھا رستہ دکھائے گا، کیونکہ ہدایت ہوتی ہے سیدھا اور صاف شفاف رستہ جس کے بعد کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے مائنڈ میں. تو جب میں کہوں گی کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لائی ہوں اور میرا یقین ہوگا کہ وہ مجھے نکلنے کا راستہ دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے یقیناً نکلنے کا راستہ دکھائے گا. ٹھیک ہے، اور مجھے ہدایت کے منصب پر سرفراز کرے گا. اب آگے چلتے ہیں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کر دی، ان کے دلوں پر ایسی مضبوطی اور قوت عطا فرمائی کہ اذ قاموا فقالوا ربنا، جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ربنا، یہ جو ہمارا رب ہے، رب السماوات والارض، یہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے. اچھا، اب اس قصے میں نا دو چیزیں آتی ہیں. کچھ روایات میں اس طرح سے ہے کہ یہ جو انہوں نے کھڑے ہوئے نا، تو یہ اس وقت وہ اس دربار میں کھڑے ہوئے تھے جو بادشاہ کے سامنے ان نوجوانوں کو حاضر ہونے کا کہا گیا تھا. تو انہوں نے ان کے سامنے کہا تھا کہ جو ہمارا رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لیکن کہیں پر کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس بادشاہ سے چھٹکارا حاصل کر رہے تھے تو وہ نوجوان کسی ایک ایسی جگہ پر اکٹھے ہو گئے سب، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب ہم تو ایک ہی مقصد کے لیے اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اس جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے آپس میں بات کرنا سٹارٹ کی تھی. تو اگر ہم اس کو آپس میں دیکھتے ہیں نا تو یہ زیادہ اس میں چیز ریلیٹ کر رہی ہے کہ ان کی آپس میں بات ہوئی تھی بجائے اس کے کہ وہ دربار والوں کے سامنے تھی، کہ وہ اب آپس میں بات کریں کہ جو ہمارا رب ہے نا وہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. لن ندعو من دونہ، تو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ الہن، کوئی کسی بھی الہ کو. تو جو الہ ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے الہ ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے جو لوگ بنا لیتے ہیں. تو جو معبود ہے اسی کو ہی انکار کر کے صرف ایک معبود کو ماننا ہے اور وہ ہے اللہ. جیسے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ایسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی الہ کو نہیں پکاریں گے. لقد، البتہ تحقیق، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ضرور وہ ایک حد سے جو تجاوز کر جاتے ہیں نا بہت غلط بات کہیں گے، بہت بڑی بات کہہ دیں گے ہم لوگ. لقد قلنا اذا شططا. تو اب انہوں نے کہا، اب آپس میں بات کریں کہ ہا الہی، یہ جو ہماری قوم ہے، ہا الہی یہ قوم ہونا جو ہماری قوم ہے، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، من دونہ آلہۃ، اللہ کے سوا کوئی الہ بنا لیا انہوں نے. لولا یاتون علیہم بالسلطان بین، تو یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے. تو یہ اب ایک دوسرے سے جب بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں تو پھر دلیل لے کر آئے نا. اب دوسری روایت میں اس کو اس طرح سے لے کر آیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ دربار میں کھڑے ہیں بادشاہ کے سامنے تو وہ اپنی قوم کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری قوم ہے اس نے دوسرے الہ کو بنا لیا ہے، تو پھر اس پر کیوں کوئی دلیل نہیں آپ لوگ لے کر آتے. تو یہ دونوں روایات ہو سکتی ہیں کہ یہ قصہ یا تو جب دربار کے اندر کھڑے تھے تب کوئی کہا ہوگا، یا جب وہ آپس میں اکٹھے ہوئے تھے. تو دو قسم کی روایات ملتی ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اب اس کا کنیکشن دجال کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ جب دجال دعویٰ کرے گا خدائی کا، بارش برسائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کہے گا کہ میرے مذہب کو مانو، مجھے خدا مانو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، تو ہم آگے یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر کوئی روشن دلیل ہے اس کے پاس. یہ تو ایک جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. کیا خدا زمین پر اتر سکتا ہے؟ کیا خدا کی کوئی اس طرح کی نشانی ہے؟
ہے، کیونکہ ہمیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. کیا بتا دیا؟ کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. اب ہم دجال کے ٹائم پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ خدا ہے؟ یہ تو کانا ہے، یہ کوئی بھی دلیل ہمیں پیش نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب ہے یہ جتنی بھی ہمیں نشانیاں دکھا رہا ہے آسمان کی، زمین کی، بارش برسانے کی، تو وہ سب غلط ملت ہے، وہ سب ایک دھوکہ ہے. ہمارے نبی نے بتایا ہے یہ گھنگرالے بالوں والا ہوگا، یہ کیا کرے گا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایگزیکٹ کاپی کر رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گھنگرالے بال ہوں گے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. انشاءاللہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر اب ہمیں ایک مین مثال جو ہے وہ یہاں پر نشانی مل رہی ہے دجال کے ٹائم کی بھی، کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ریلیٹ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے یہ آیات ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اگر ہم عقل رکھتے ہیں، اگر ہم سمجھ رکھتے ہیں، اگر ہم تدبر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون، تم کیوں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، افلا تعقلون، تم کیوں عقل نہیں کرتے. تو یہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے لیے کھلی نشانیاں جو اس قرآن پاک سے لینا چاہے. تو ہمیں نشانیاں مل رہی ہیں نا. پھر آگے وہ بات کرتے ہیں فمن اظلم، تو کون اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا، ممن افترا علی اللہ کاذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. تو پھر اب وہ آپس میں بات کریں کہ اب جب تم ان لوگوں سے جدائی ہو گئے ہو جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوج رہے ہیں، تو کیوں نہ پھر ہم پناہ لے لیں للکافی کسی غار کی طرف، ینشر لکم ربکم من رحمتہ. تو پھر جو ہمارا رب ہے وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جو پھر تمہارا رب ہے وہ رحمت کھلا دے گا ہمارے لیے، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور جو کام ہے ان میں آسانی مہیا کرے گا. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا جیسے ہمارا ایک گروہ بن جائے، ہم آپس میں چیز سوچ رہے ہوں کہ یہ تو بڑی مشکل حالات ہیں، کیا کریں، کدھر جائیں. اب یہاں سے جب انہوں نے غار کی طرف بنا لیا ہے تو اب ہمارے اوپر ایک اور پوائنٹ کھل گیا. وہ کیا پوائنٹ کھل گیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے دور میں سب سے بہترین چیز ہوگی جب وہ آئے گا، یا اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا، اس میں پہاڑوں کا رخ کرو، بھاگو. پہاڑوں کا رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا سامنا مت کرو. جب دنیا تنگ ہو جائے ایمان لانے والوں پر اور انہیں لگے کہ اب ان کی مزید کوئی بھی دعوت قبول نہیں کر رہا اور انہیں منع کر رہا ہے اور وہ ان کو زور زبردستی کر رہا ہے کفر کو قبول کرنے کے لیے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ چھٹکارا حاصل کر لیا جائے. اور وہ چھٹکارا کیا ہے؟ وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی جائے. یہ نہیں ہے کہ راہ فرار ایسے اختیار کر لی جائے، پہلے انہیں تبلیغ کی جائے، ان کو بتایا جائے، ان کے آگے ڈٹا جائے. جیسے اس وقت یہ دجالی سسٹم ہے، یہ دجالی سسٹم میں کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ریکوگنائز کرنی اور ہم نہیں کر رہے. جو آگے چیزیں آ رہی ہیں اس اے آئی کے دور میں، یہ کرپٹو کرنسی، یہ ڈیجیٹل کرنسی، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے آنے والے نتائج کیا ہیں؟ تو کیا ہم یہ بول رہے ہیں لوگوں کے آگے؟ کیا ہم ان کو سمجھا رہے ہیں؟ اگر نہیں سمجھا رہے تو یہ ہمارا فالٹ ہے. پہلے ہم نے سمجھانا ہے. اگر وہ نہیں سمجھیں گے اور اگر ہم اس سسٹم کا حصہ بنتا جائیں گے تو پھر ہمیں اس سسٹم کا حصہ بننے سے بہتر ہے کہ ہم سادگی کی زندگی کی طرف جانا شروع کر دیں اور کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جو شہروں کی زندگی سے دور ہو، کیونکہ شہر جو ہیں وہ سب سے پہلے اس دجالی سسٹم کا حصہ بنیں گے اور آگے آگے بن رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے یہ ڈیجیٹل کرنسی، یہ اسمارٹ سٹیز کا بننا، یہ سب کچھ کیا چیزیں ہیں نا. تو یہاں پر فی الحال کے لیے یہ ہے کہ پہلے تبلیغ دو، پہلے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرو اور اسپیک اپ کہ یہ چیز غلط ہے، خدا تعالیٰ کی یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معبود ہی مانو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ٹھیک ہے، جب وہ نہیں مانتے تو اپنا ایمان بچاؤ، تو پھر غاروں کی طرف، پہاڑوں کی طرف رخ کرو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ٹائم پر پہاڑوں کی طرف رخ کرو. ٹھیک ہے، اب جب وہ غار میں چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ ہوتا ہے وَتَرَشَّبْسَا. تو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں اور قرآن پاک ہر انسان کے لیے آیا ہے، تو ہم اس پر یہ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے ایک چیز کی طرف دھیان دلوا رہے ہیں. وَتَرَا یعنی کہ جب تم دیکھو گے شمسا سورج کو اذا طلعت تزاورون، کہ وہ جب وہ نکلتا ہے تو نکلتا سورج ہمیشہ کہاں سے ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے نا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، کہ وہ غار کے دائیں جانب مائل ہو کر نکل جاتا ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ دائیں جانب سے ہٹ کر نکلتا ہے، اس طرح سے ہٹ کر نکلتا ہے کہ وہ غار کے اندر اس کی روشنی نہ جائے. روشنی جائے گی تو وہ اٹھ جائیں گے نا. اب دو چیزوں کو آپ نے ریلیٹ کرتے جانا ہے، ایک سورج کی روشنی کو، ایک کانوں پر ضرب لگنے کو. کانوں پر پردہ ڈلا تو جب سنائی دینا کم ہو جاتا ہے تو انسان نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے. ہم پورا ساؤنڈ سسٹم اس کا انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ،
وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ۔ اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب غروب ہوتا تھا تو وہ بائیں طرف کو کترا کر گزرتا تھا، یعنی بائیں طرف سے ہٹ کے گزرتا تھا، اور وہ غار میں کس جگہ پر تھے؟ وہ ایک کھلے حصے میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اب ہمیں ایز اٹ از اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کس طرح سے ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ سورج کیسے کترا کے نکل سکتا ہے۔ ابھی ہم نا ایک ڈائیگرام بنا لیتے ہیں، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو ڈرا کرتے ہیں۔ یہ ایک غار ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایسٹ ہے، یہ اس کا ویسٹ ہے، یہ اس کا نارتھ ہے، اور یہ اس کا ساؤتھ ہے۔ اگر تو غار کا منہ اس طرف ہے تو سورج یہاں سے نکلا ایسٹ سے، سیدھا غار میں پڑا تو روشنی اندر چلی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ جو روشنی اندر جائے گی تو غار کا منہ ایسٹ کی طرف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا کراس۔ اب اگر غار کا منہ ویسٹ تک ہے تو یہاں سے سورج آیا، آتے 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 ویسٹ میں غروب ہوا، تو ویسٹ میں غروب ہوا۔ اگر غار کا منہ اس طرف ہے تو غروب ہوتے وقت یہاں سے سورج کی کرنیں اس کے اندر جائیں گی تو اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ روشنی پڑے گی، تو یہ بھی غلط ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سورج کی کرنیں دائیں طرف سے ہٹ کے نکلتی تھیں۔ اب ہٹ کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس طرح سے نکل رہی ہوں گی تو کیا ہو رہا ہوگا؟ اندر نہیں جا رہی ہوں گی، تو یعنی اب وہ ویسٹ کی طرف بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ ساؤتھ کی طرف ہے تو جیسے اب سورج آرک بناتا ہے، تو اگر اب اس کا منہ ساؤتھ کی طرف ہوگا، ایسے پوری آرک بناتا ہے نا، تو یہاں پر بھی سورج کی روشنی اندر سے آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جنوب کی طرف بھی نہیں تھا، تو ایک چیز بچتی ہے اور وہ ہے نارتھ پول، تو یہ ہوگی شمال میں۔ غار کا منہ آ گیا شمال میں۔ اب جب غار کا منہ شمال میں آتا ہے نا تو یہاں سے سورج نکلا تو یہ ساری غار ہے۔ اب یہ آپ نے اس کو اس طرح سے لینا ہے کہ یہ غار ہے۔ اب جب یہاں سے کرنیں آئیں، یہاں سے آ رہی ہیں تو ڈائریکٹ غار کے اندر نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے سورج غروب بھی ہو گیا، غروب ہوتے ہوئے بھی ڈائریکٹ کرنیں غار کے اندر نہیں جا رہی سورج کی، تو یعنی اب ہم یہ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سورج کا وہ غار کا جو منہ ہے وہ ہے نارتھ کی طرف۔ لیکن اب اس میں کویسچن ریز ہوتا ہے، اگر کرنیں جو ڈائریکٹ غار کے اندر نہیں جا رہی تو بھی اس کی روشنی تو پہنچ رہی ہے نا، جب وہ روشن کرتا ہے سورج تو غار کے اندر روشنی تو جانی چاہیے، اس کو تو روشن ہونا چاہیے غار کو اندر سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب سورج نکلتا ہے غار سے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو ریز کر کے دوبارہ ڈرا کر لیتے ہیں۔ سے سورج نکلتا ہے نا تو اس کی کرنیں جو ہیں وہ دائیں طرف ٹلٹ ہو جاتی ہیں، جب وہ مغرب میں ہوتا ہے تو اس کی کرنیں بائیں طرف ٹلٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کا یہ ٹلٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کرنیں کی جو روشنی بھی آنی تھی نا یہاں اس غار کے منہ سے اندر جانی تھی وہ نہیں جائیں گی، کیونکہ اس کی کرنیں ہی دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ تو ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ کسی پہاڑوں پر ہو اور پہاڑوں پر اس طرح سے روشنی جاری ہو تو وہ جو کرنوں کا معاملہ ہے وہ اندر نہ جائے۔ اب یہاں پر ہم نے ایک چیز ریلیٹ کرنی ہے جو ہم نے پڑھی تھی فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر پردہ، اور دوسرا کرنوں کا ان کے ساتھ ریلیشن، کہ سورج کی روشنی کا کیا ریلیشن بنتا ہے۔ اب یہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے نا ہم ساؤنڈ سسٹم کو سمجھیں گے، کیونکہ ساؤنڈ سسٹم کو سمجھنا آج کے وقت میں اتنا ضروری ہے، ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم آنے والی سائنس کی تھیوریز کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس وقت جو یہودی ہیں وہ ریسرچ کر کے کہاں پر پہنچ رہے ہیں، ساؤنڈ کو وہ ایسا کیا کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیلیوژن کریٹ کر دے برین میں کہ ہمیں وقت کا اندازہ ہی نہ ہو کہ وقت کہاں پر گزر ہے۔ سورج کی روشنی کو ہم تک ایسے فلٹر کر کے پہنچائیں کہ ہمیں لگے کہ دن ہے لیکن وہ دن اور رات دونوں گزر رہے ہوں۔ یہاں تک اس وقت جو اسرائیلی ریسرچز ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے اب ہم نیکسٹ پارٹ میں سب سے پہلے ساؤنڈ کو سمجھیں گے، پھر اس کا ریلیشن ہم لوگ سورج کے ساتھ سمجھیں گے، پھر ہم آگے جائیں گے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سوئے بھی ہوئے ہیں لیکن تم انہیں دیکھو تو ڈر کے مارے بھاگ جاؤ۔ تو ایسی کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے یہاں ساؤنڈ کی اور سن کی کہ اس نے ایسی کیا چیز بنا دی اندر کے غار والوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوں ان سے۔ تو انشاءاللہ یہ اب ہم اپنے نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے۔